نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت انسانوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو اس کو دشمن بنا لو، اس سے کبھی دوستی کرنے کی سوچو بھی مت. کیونکہ جب سے انسان پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ جب سے تیار ہوا، اس میں روح ڈالی گئی، تبھی سے شیطان کی انسان دشمنی ظاہر ہوئی. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے منہ موڑا تو اللہ تبارک و تعالی سے وہ شیطان مردود بارگاہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے بھی اس کو بہت دور کیا، لیکن اس وقت اس شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے مہلت مانگی کہ پروردگار مجھے مہلت عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان کو مہلت عطا فرمائی. اس شیطان نے واپس کہا کہ پروردگار، میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر جگہ جگہ بیٹھوں گا اور انہیں اس سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا. تو اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے ساتھ ایک فوج لے کر کے جاؤں گا. تیرے بندوں کو بہکا بہکا کر کے، گمراہ کر کے، مختلف طریقے سے ان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر کے میں ان کو اپنے جتھے میں شامل کر لوں گا اور پھر اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. تو وہ شیطان تبھی سے انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالی کے جو خاص بندے ہیں، ان خاص بندوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان تو میرے بندوں میں سے بعض کو گمراہ تو کر سکتا ہے، لیکن میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تمہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہوگی. تو ان کو صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا، ان پر تیرا داؤ اور تیرا حملہ نہیں چل سکتا، وہ میرے خاص بندے ہوں گے. تو اسی وقت سے شیطان اپنے کام پر لگ گیا اور صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو اس سے ہٹانے لگ گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تمام ذریت کے ساتھ زمین پر بھیجا تو ارشاد فرمایا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ آدم، حوا اور جو تمہارے پشتوں میں تمہاری ذریت، تمہاری اولاد ہے، تم سب کے سب اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، ہدایت یعنی تمہارے پاس میرے رسول پہنچیں، تمہارے پاس میری کتابیں پہنچیں، تمہارے پاس میرا پیغام پہنچے، تمہارے پاس میرے صحیفے پہنچ جائیں، میرے احکام پہنچ جائے، فمن تبع ہدایا، تو جو میرے اس ہدایت کی پیروی کرے گا، میرے ان رسولوں کے فرمان کے مطابق چلے گا، میرے ان رسولوں کی پیروی کرے گا
میری ان کتابوں کے مطابق زندگی گزارے گا، میری ان کتابوں میں جو عقائد اور احکام درج ہوں ان عقائد اور احکام پر بھرپور عمل کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان عمل کرنے والوں، ان رسولوں کے ماننے والوں، ان کتابوں کے احکام اور عقائد پر چلنے والوں کے لیے نہ تو آئندہ زمانے میں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں گزری ہوئی زندگی پر کوئی غم ہوگا۔ یعنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں بھی وہ بے غم ہوں گے اور آئندہ پیش آنے والے حوادثات سے بھی وہ بے خوف رہیں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ البتہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، مگر وہ لوگ جو میری ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، میرے رسولوں کی بات نہیں مانیں گے، میرے بھیجی ہوئی کتابوں پر عمل نہیں کریں گے، ان کے احکام کو تسلیم نہیں کریں گے، ان میں بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو ایسے لوگ جو میری آیتوں کے ساتھ، میرے رسولوں کے ساتھ، میری ہدایت کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے، کفروا وکذبوا بآیاتنا، میری آیتوں کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ وہ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو میری آیتوں کے ساتھ کفر کریں گے، ان کا انکار کریں گے اور ان کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کو کبھی جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، ان کو کبھی جہنم کی آگ سے نکالا نہیں ملے گا، وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، اس میں عذاب جھیلتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ذریت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، کیوں؟ ایک طرف تو وہ پیغام بھیجے گا، ایک طرف تو پروردگار عالم ہدایت بھی بھیجے گا، اور دوسری طرف شیطان کو بھی مہلت دی، شیطان بھی صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اپنے پیروکار بنانے کے کوشش میں لگ گیا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور کتابوں کی پیروی کرے گا وہ تو جنت میں چلا جائے گا، اور جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، وہ رسولوں کی بات نہیں مانے گا، کتاب کی پیروی نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اب شیطان کی کوششیں کس قسم کی ہوتی ہیں ان کے بارے میں خود قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ مزین کر دی گئی، آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت۔ اب یہ آراستہ کرنے والا کون ہے؟ یہ ایک تفسیر کے مطابق شیطان ہے، یعنی شیطان لوگوں کی نظروں میں خواہشات کی محبت کو مزین کر دیتا ہے، آراستہ کر دیتا ہے، لوگ خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب ان خواہشات کی محبت کو وہ کس طریقے سے کہاں سے مزین کرتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق من النساء، اس کا سب سے پہلا ہتھیار عورتیں ہیں، والبنین اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر کے ذریعے، یعنی بے شمار مال و دولت کے ذریعے وہ بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، ان کی محبت دلوں میں بسا دیتا ہے۔ والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑوں یعنی عمدہ گھوڑوں، والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، عورتیں، اولاد، ڈھیر سارا سونا چاندی، مال و دولت، بہت عمدہ نسل کے گھوڑے، چوپائے اور کھیتی، یہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے آرام کے لیے، انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس دنیا میں جب تک انسان ہے تب تک رہنے سہنے کے لیے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان سے اتنا ہی فائدہ حاصل کرے جتنے فائدے
سے وہ دنیا میں رہن سہن رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، اس کی ریاضت کر سکتا ہے۔ ان چیزوں سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان چیزوں کو ایسے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے جو کام اس کو آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن یوم آخرت میں اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو اسے اسی کام میں لانا چاہیے، نہ کہ اپنے لطف اندوزی کے لیے، اپنے عیش و عشرت کا سامان بنانے کے لیے، دنیا میں مشغول ہونے کے لیے ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنی ضرورت ہے ان کو اپنے لیے استعمال کر کے، اپنے آپ کے لیے رہنے سہنے کے لیے استعمال کر کے، باقی اور اپنے لیے بھی وہ اس نیت سے استعمال کرے تاکہ میں کچھ کھا پی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت بہت اچھے سے کر سکوں۔ اس نیت سے اس کو ان چیزوں کا بھی استعمال کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس خرچ سے بھی راضی ہو جو خرچ وہ اپنے لیے کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے کرے، اور پھر باقی جو بھی بچے گا اس تمام بچے ہوئی چیزوں کو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ان کاموں میں خرچ کرنا چاہیے جن کاموں کو اس سے اس وقت فائدہ ملے جب اس کو اس فائدے کی بہت زیادہ ضرورت ہو، وہاں پر اس کو ان کاموں کا فائدہ مل جائے۔ تو شیطان، یہ تو ان کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن شیطان کیا کہتا ہے کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، یوم آخرت کوئی مطلب نہیں ہے، حساب و کتاب کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد زندہ اٹھنا نہیں ہے، تو اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہی بیکار ہے۔ ان الحیات الا حیات الدنیا، دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، یہی زندگی میں جو مزہ کر سکتے ہو کر لو، بعد میں کچھ مزہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا پتہ زندہ کیسے ہوتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے جتنے مزے لوٹنے ہیں وہ مزے یہیں پہ لوٹ لو، جتنا مال و دولت کما سکتے ہو اسی میں پوری زندگی صرف کر کے یہی وہ مال و دولت کما لو، یہی جو شہرت کما سکتے ہو وہ شہرت کما لو، یہی زندگی تمہاری اصل زندگی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اس دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، یہ اس دنیاوی زندگی میں جو چیزیں ضرورت ہے بس اتنے ہی استعمال کرنے کی پونجی ہے، یہ اتنا ہی سرمایہ ہے، یہ باقی یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ہمیشگی ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ مال و دولت بھی فنا ہو جائے گا اور سب کو آخر موت ہوگی، سب کو فنا ہونا ہے۔ تو جب چیزوں کو سب کو فنا ہی ہونا ہے تو ان کے لیے آپ دن رات ایک کیوں کرو گے؟ ان چیزوں کے لیے اپنی صحت کیوں خراب کر دو گے؟ ان چیزوں کے لیے اپنے سب کچھ داؤ پر کیوں لگاؤ گے؟ ان چیزوں کے لیے اپنی عزت کیوں داؤ پر لگاؤ گے جن چیزوں کو پائیداری نہیں ہے، جن چیزوں کے لیے فنا ہے؟ تم ان چیزوں کے ذریعے اس زندگی کے لیے کیوں کوشش نہیں کر رہے ہو؟ اس زندگی کو آرام سے آرام دہ بنانے کے لیے تم کوشش کیوں نہیں کر لو گے؟ جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، جس جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، جس جنت میں آسائش کا سامان ہمیشہ رہنے والا ہے، جس جنت کو کبھی فنا نہیں ہے، جس جنتی زندگی کو کبھی زائل نہیں ہونا ہے، اس جنتی زندگی کے لیے تم ان چیزوں کو استعمال کرو۔ تو عورتوں کو استعمال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی جس سے حاصل ہو، مال و دولت استعمال کرو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اسی طریقے سے سواریوں کو استعمال کرو، ایسے استعمال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ کھیتی باڑی کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ سارے جائز چیزوں میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر یہ کہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، ایک تو وہ ان چیزوں میں اضافہ کرتا رہے گا، کیونکہ ان چیزوں کا شکر جب ہم ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ سے اضافہ تر کرتا رہوں گا۔ تو یہ اس کا وعدہ ہے، ان چیزوں کا جب شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا، اور پھر جب ہمیں ان چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہوگی وہ چیزیں ہمیں وہیں پر کام آ جائیں گے، وہ چیزیں ہمیں اللہ کے
کے روبرو کام آ جائیں گے، وہ ہمیں اس گھر میں ہمیشہ پہنچانے کے لیے کام آئیں گے جس گھر کو کبھی زوال نہیں ہوگا، جس جنت کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ وہی ہم ان چیزوں کا فائدہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ واللہ عندہ حسن المآب، اس دنیا سے تو ہر ایک کو فنا ہونا ہے، اور باقی اللہ ہے کہ جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا کتنا بھی خوبصورت نظر آ رہی ہو، لیکن اصل خوبصورتی اسی گھر میں ہے جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اصل خوبصورتی اسی ٹھکانے کی ہے جس ٹھکانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں اسی کی رضا اور خوشنودی طلب کریں، اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آ کر کے، کیونکہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے تو ان چیزوں کو ہم صرف دنیاوی زندگی کا ہی سامان سمجھ کر کے، اور اس دنیاوی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ کر کے اسی کے لیے مر مٹیں گے، اسی کے لیے دن رات کوشش کرتے رہیں گے، اور اس سے شیطان کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے اور شیطان کے راستے پر چلے تو شیطان ہمیں کہیں اور نہیں لے جائے گا، وہ جہنم میں لے جائے گا، اور جہنم میں بھی ہمیشہ رہنے والے، جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ اسی میں رہیں گے، کفر پر مریں گے تو وہیں ہمیشہ رہیں گے، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کے پیچھے پیچھے جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ تو شیطان کے یہ ہتھیار ہیں جو میں نے بتائے، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یہ شیطان کے ہتھیار ہیں، وہ ان ہتھیاروں کو چلاتا ہے۔ ایک اور بات بتاؤں کہ نعمتوں میں جس طریقے سے نعمت کا پہلو موجود ہے، نیک کاموں میں جس طریقے سے نیک پہلو موجود ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس میں شیطانی پہلو بھی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی نعمت کو ہم اگر اسی طریقے پر استعمال کریں گے جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا تو وہ بے شک ہمارے لیے رحمت ہوگی، لیکن اگر ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال نہیں کریں گے بلکہ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کریں گے تو وہ پھر رحمت نہیں ہوگی، وہ زحمت ہو جائے گی، وہ ہمارے لیے جنت کا سامان نہیں بن پائے گی بلکہ جہنم میں لے جانے والا سامان بن جائے گا۔ اور یہی شیطان کا مقصد ہے، اس لیے شیطان ان ہتھیاروں کو خوب چلاتا ہے۔ وہ صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے وہ طرح طرح کے راستے، طرح طرح کے ہیلے تلاش کرتا رہتا ہے، طرح طرح کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ کبھی قائدوں کی روپ میں آ جاتا ہے، کبھی پیروں کے روپ میں آ جاتا ہے، کبھی کسی اور روپ میں شکل میں آ جاتا ہے، کبھی دوستوں کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی رشتہ داروں کی شکل میں آ جاتا ہے، اور ہر شکل و صورت وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت بھی دے دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں بھی آ سکتا ہے، جس شکل اور وہاں سے ہمیں وہ اپنے وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے جہاں سے ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہماری حرکتوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کے حملوں کو نہیں پہچان سکتے۔ ہم اس کے حملوں، انسان تو اس دشمن کے حملوں سے تو بچ سکتا ہے، اس دشمن کے حملوں کا تو دفاع کر سکتا ہے جس دشمن کو وہ دیکھ رہا ہو، لیکن شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ اس کے حملوں کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اس کے داؤ کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اس کے وسوسوں کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ان سے بچیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے قرآن پاک میں بہت آیتیں بتائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت دعائیں سکھائی کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وہ تمام دعائیں، وہ تمام آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، ان کو ہم اگر استعمال کریں گے، یاد کریں گے اور پھر ان کا ورد کرتے رہیں گے تو شیطان کے حملوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو شیطان مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں آ کر کے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس طریقے سے یہ شیطان تبھی سے ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے، تبھی سے یہ حملے چلا آ رہا ہے، کرتا چلا آیا ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے۔ اور اس آخری زمانے میں، قیامت کے قریب یہ جو زمانہ ہے، اس میں جہاں اور فتنے زیادہ سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، وہاں شیطانی فتنوں میں بھی بے شمار اضافہ ہو چکا ہے، شیطانی فتنوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں عقائد میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، انبیاء کرام کے بدلے میں ان کے بارے میں جو عقائد ہیں ان میں ملاوٹیں کر کے لوگوں کو بہکاتا ہے، اولیاء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جو عقائد ہیں ان تمام عقیدوں میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے۔
وہ اچھے بزرگوں کو ہی ہتھیار بنا کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ جن بزرگوں کی محبت دلوں میں بچی بسی ہے، انہی بزرگوں کو وہ اپنا ہتھیار بنا کر کے ان کے ماننے والوں کو راہ راست سے دور کر دیتا ہے۔ کوئی اہل بیت کے نام پر، اہل بیت کی محبت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام کی محبت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کوئی اولیاء کرام کی محبت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے شیطان جو داؤ استعمال کر سکتا ہے، جو داؤ چلا سکتا ہے، وہ داؤ چلا لیتا ہے۔ اسے کسی بھی داؤ، کسی بھی حملہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، وہ سارے حملے، سارے ہتھیار استعمال کر لیتا ہے۔ جو ہتھیار کام میں آ جائے وہ ہتھیار وہ استعمال کر لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہے کہ جب شیطان بھی اپنی حرکتوں سے پیچھے نہیں رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرماتا ہے کہ ہر دور میں ایسے خدا رسیدہ بندوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجتا رہتا ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ تو سرکار پر بند ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جاری ہے۔ وہ اولیاء کرام کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے، ائمہ مجتہدین کے ذریعے ہمیں شیطانی حملوں سے بچاتا ہے، مجددین کے ذریعے ہمیں شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ مجددین آتے ہیں اور دین میں شیطان نے جو بھی ملاوٹیں کرائی ہوتی ہیں، خود کی ہوتی ہے، کرائی ہوتی ہے، وہ تمام ملاوٹوں کو صاف کر دیتا ہے۔ وہ مجدد آ کر کے دین میں تجدید کر دیتا ہے۔ جو بھی کسی قسم کے شیطانی حملے ہوتے ہیں، سارے حملوں کو وہ لوگوں کے سامنے لاتا ہے کہ یہ تمہارا دوست ہے، دوست بن کر کے آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایسا اور ویسا ہے۔ یہ فلاں تمہیں شہد دکھا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زہر میں لا کر کے تمہیں پلا رہا ہے۔ تمہیں دوست بن کر کے تمہیں دین سے دور کر رہا ہے، تمہارے رشتہ دار بن کر کے تمہیں دین سے دور کر رہے ہیں، تمہارے قائد بن کر کے تمہیں دین سے دور کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ تمہیں دین سے دور کر کے اپنی جماعت میں شامل کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں جب بہت زیادہ فتنوں کا اضافہ ہوا، انڈیا کی آزادی سے پہلے جب بہت سارے فتنے اٹھے، بے شمار فتنوں نے جنم لیا، دینی فتنے، سیاسی فتنے، سماجی فتنے، ہر طرح کے فتنوں نے جنم لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر کرم فرما کر اور اس شہر بریلی کو چن کر کے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قدس سرہ العزیز کو بھیجا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں گے تو ان تمام فتنوں کی نشاندہی ملتے ہیں۔ سیاسی روپ میں جو شیطان بن کر کے آتے تھے، ان شیطانوں کی بھی نشاندہی فرمائی۔ سماجی پلیٹ فارم پر جو شیطان بن کر کے آتے تھے، ان شیطانوں کی بھی اعلیٰ حضرت نے نقاب کشائی کی ہے۔ سارے شیطانوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ لوگ بظاہر تمہارے ساتھ اتحاد کر کے، حقیقت میں ملت کا اتحاد کرنے کے بجائے یہ ملت کے شیرازے کو منتشر کر رہے ہیں، ملت کا پارا پارا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اعلیٰ حضرت نے ان تمام دشمنوں کی نشاندہی کر کے اس وقت بھی قوم مسلم کو بچایا، اور اعلیٰ حضرت کے وہ تمام تحریرات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج بھی حالات ان حالات سے مختلف نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان مختلف شکلوں میں آ کر کے ہمارے دین کا امتحان لیتے ہیں، ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور ہمیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بعد مفتی اعظم کے زمانے میں بھی شدی تحریک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ اس زد میں آ گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، یہی شہر بریلی سے حضور مفتی اعظم قدس سرہ العزیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کا ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا، جنہوں نے بے شمار لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس وقت لاکھوں کے ایمان کو بچایا تھا۔ اور اس کے بعد بھی پھر صلح کلیت کا فتنہ، پھر مختلف طرح کے فتنے آئے، اور پھر کئی دہائیوں تک حضور مفتی اعظم نے، پھر ان کے بعد کئی دہائیوں تک حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو فتنوں سے آگاہ کیا، شیطان کی مختلف شکلوں سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اس طریقے سے یہ ان چور دروازوں کے ذریعے تمہارے پاس داخل ہو جاتے ہیں، تمہارے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور پھر تمہارے دین و ایمان کے لیے خطرے پیدا کر دیتے ہیں۔ ان داخلی دشمنوں سے بھی بچنے کا حکم ہوا ہے، ان خارجی دشمنوں سے بھی بچنے کا حکم ہوا ہے، چونکہ
کیونکہ شیطان سب کے پیچھے ہے، چاہے وہ خارجی دشمن ہو چاہے داخلی دشمن ہو، سب کی پشت پناہی شیطان کرتا ہے، وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، اب اسے خود نکلنے کی ضرورت نہیں ہے سب، بلکہ وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے ان خارجی دشمنوں کو بھی بھیجتا ہے، داخلی دشمنوں کو بھی بھیجتا ہے، اور وہ خارجی داخلی دشمن طرح طرح کی شکلوں میں آ کر کے تمہارے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور دین و ایمان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خطرات سے محفوظ رکھے اور ہم پر فضل و کرم فرما کر کے ہمارے لیے ہر دور میں ہمارے لیے لمحہ با لمحہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان فرمائے، ہمارے لیے ہادی اور رہنما بنا کر کے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے ان کو کھڑا کر دے جو ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کے ذمہ دار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے ایمان، عمل، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ بھی بہت خوش قسمت ہیں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے شہزادہ گرامی حضور عزت میاں صاحب قبلہ قائد ملت تشریف فرما ہیں۔ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، پروگراموں کے لیے تو بہت لمبی لائن لگی ہوئی رہتی ہے سب، اور پروگرام کوئی سال، کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، 8 سال، 10 سال سے لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک موقع نہیں مل پا رہا ہے ان لوگوں کے ہاں جانے کا۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، یہ فیض بھائی ہیں، ان کے محنت اور کوشش سے آپ لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ حضرت کی زیارت بھی کریں اور حضرت کے دست حق پرست پر اگر کوئی اب تک کسی سے جامع شرائط پیر سے بیعت نہ ہوا ہو تو وہ بھی حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، اور کوئی اگر ایسے ویسے پیروں کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوا ہو وہ بھی حضرت کے دست حق پرست پر بیعت ہو جائیں، تاکہ وہ آپ کے لیے، آپ کے ایمان اور عمل کے لیے حفاظت کا ضامن بن جائے۔